جی، آج ہم نے نظریہ اشتمالیت کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اشتمالیت جو ہے ایک قدیم نظریہ بھی ہے اور ایک جدید نظریہ بھی ہے۔ جیسے ہم نے اشتراکیت کے حوالے سے دیکھا تھا کہ اس میں، اور یہ جو ہے اشتمالیت اسی طرح سے کارل مارکس نے اس کو سائنسی حوالوں سے بہت زیادہ پیش کیا ہے۔ اور قدیم ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ افلاطون نے اس کو اپنی کتاب دی ریپبلک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ اپنی جس مثالی ریاست کا ذکر کرتا ہے اس میں وہ یہ واضح کرتا ہے اس نظریہ اشتمالیت کو، اور وہ صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ ذاتی ملکیت کو ختم کر دیا جائے، بلکہ وہ خاندان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، کہ خاندان کی بھی نفی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کو اس نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق وہی مثالی ریاست ہوگی جہاں پر یہ نظریہ جو ہے اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کارل مارکس جو ہے اس نے جدید سائنٹیفک اصولوں کے مطابق اس نظریے کو پیش کیا، اور اس نے اپنے دوست جو فریڈرک اینجلس تھا اس کے ساتھ مل کر کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا تھا، اور اپنی ایک کتاب جو ہے ڈیس کیپیٹل میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح سے اس نے بہت وضاحت کے ساتھ اس نظریے کو پیش کیا۔ اب ہم اس نظریے کی بنیادی اصول دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے مارکس نے اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیسے پیش کیے ہیں، کس طرح سے وہ اس کو واضح کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا ایک بنیادی اصول ہے وہ نظریہ قدر زائد ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ قدر زائد میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی چیز کسی بھی جگہ پر فیکٹری میں یا جہاں بھی تیار کی جاتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم کس طرح سے لگاتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس پہ جو محنت صرف کی گئی ہے اس کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، یعنی اس سے وہ اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ خام مال جو ہے وہ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ مزدور کو فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں جو خام مال جو مہیا کیا جاتا ہے اس سے مزدور جو ہے جو بھی پروڈکٹ تیار کرتا ہے اس کا اسے اجرت دے دی جاتی ہے، لیکن اس پروڈکٹ سے جو اس نے مصنوعات تیار کی ہیں اس مزدور نے دن رات محنت کے بعد جو اس مالک کو، یعنی جو فیکٹری کا اونر ہے، اس کو جو منافع پہنچتا ہے اس منافع میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس مزدور کا۔ اسے وہ نظریہ قدر زائد کا نام دیتا ہے، یعنی کسی چیز کی قیمت فروخت اور اس کی تیاری کی قیمت میں جو فرق ہوتا ہے اسے اس نے قدر زائد کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس منافع میں بھی مزدور کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تب ہی مزدور کے ساتھ انصاف ہوگا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزدور کو اس میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اس کو صرف اجرت دی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنا جو معاشی ضروریات ہے اس کو بہتر طور پر پورا نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہم اس کا جو اس کا اصول ہے وہ ہے طبقاتی کشمکش کا نظریہ۔ مارکس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سرمایہ دارانہ طبقہ ہے اور جو مزدوروں کا طبقہ ہے وہ ان کے درمیان ہمیشہ ہر وقت کشمکش جو ہے وہ جاری رہتی ہے، یعنی ان کے مفادات ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش جو ہے ان دو طبقوں کے درمیان موجود رہتی ہے۔ اب اس میں وہ جو امراء ہیں ان کو وہ ہیوز کہتا ہے، اور جو مزدور یا مفلس طبقہ ہے ان کو ہیوز ناٹ کہتا ہے، کہ ان دونوں کے درمیان ہر وقت کشمکش جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ ذرائع پیداوار پر اور وسائل پر پوری طرح سے قابض ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ یعنی جو مزدور ہیں وہ محنت و مشقت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ذرائع پیداوار نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہیں، وہ مجبور ہیں ان کارخانہ داروں کے کارخانوں میں کام کرنے پر، اور وہاں جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کا استحصال ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کی محنت کا پورا معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا، اور وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں ان کارخانہ داروں کے سامنے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان ہر وقت جو ہے وہ ایک کشمکش جاری رہتی ہے، اور جب یہ اس کا خیال ہے کہ جب یہ کشمکش بہت زیادہ لمبی ہوتی چلی جائے گی تو مزدوروں کا استحصال بڑھتا چلا جائے گا، تو اس کے بعد جب وہ عروج پر پہنچ جائے گی تو مثبت قسم کی تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں، وہ ہے تاریخ کی مادی تشریح۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے اس
یعنی جو کچھ بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، انقلابات آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے پیچھے جو اصل قوت کار فرما تھی وہ مادی تھی، معاشی وجوہات کی بنا پر سارے انقلابات آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان، جیسے ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اس کے خیال میں انسان ایک معاشی حیوان ہے، مارکس کے خیال میں، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ بھی تبدیلیاں آتی ہیں، جو کچھ بھی انقلابات آتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ سب انسان کی معیشت کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ وہ جو ہیوز اور ہیوز ناٹ ہیں ان کے درمیان چپکلش کی بنیاد پر تمام واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چوتھی جو اس کا پوائنٹ ہے اس کے بنیادی اصولوں میں، وہ ہے جدلیاتی مادیت، کہ وہ کس طرح سے اس کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز ہر لمحے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت تک تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جب تک کہ اس میں سے جو منفی چیزیں ہیں وہ ساری نکل نہیں جاتی، وہ ایک کل کی شکل اختیار نہیں کر لیتی، اس وقت تک اس میں کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ روز بروز اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی ابتدائی اکائی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارتقائی طریقے پر وہ یقین رکھتا ہے کہ خاندان جو ہے اس کی پہلی بنیاد تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سول سوسائٹی بنی، اور اس کے بعد ریاست جو تھی وہ وجود میں آئی۔ تو یعنی اس نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ایک چیز جو ہے ایک کل کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے خاندان بنا، پھر سول سوسائٹی بنی، اور پھر آخر میں ریاست بنی۔ تو اس طرح سے وہ پہلے اپنا جو دعویٰ ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ تھیسس ہے، اور اس کے مخالف جو قوتیں تھیں وہ ان کو اینٹی تھیسس کا نام دیتا ہے، اور جو ایک مثبت اور منفی قوتوں کے ٹکراؤ کے بعد جو نئی صورتحال سامنے آتی ہے جسے وہ مصالحتی نتیجہ یا سنتھیسس کا نام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ دولت کے ذرائع پیداوار اور وسائل پر ایک مخصوص زمانے سے صرف ایک ہی طبقے نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، اور وہ جیسے آپ کو پتہ ہے سرمایہ دارانہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہے محنت کش طبقہ، کہ وہ محنت کر کے ہی کماتا ہے اور اس کو اس کے بہتر معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو ان کے درمیان ہر وقت جو ہے وہ چپکلش پائی جاتی ہے، کشمکش پائی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ سرمایہ داروں کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے محنت کش جو ہے وہ جب ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو ایک غیر طبقاتی معاشرہ جو ہے وہ بن جائے گا، کیونکہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ مجبور ہو جائے گا ان کو کچھ نہ کچھ دینے پر۔ جب وہ ان کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے گا تو آخر کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب معاشرہ جو ہے وہ غیر طبقاتی ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی طبقہ نہیں رہے گا، یعنی سرمایہ دار بھی ختم ہو جائیں گے اور مزدور طبقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ اس کی جدلیاتی تشریح کرتا ہے، اور اس غیر طبقاتی معاشرے کو وہ سینتھیسس کا نام دیتا ہے، یعنی محنت کش طبقہ جو ہے اسے اس نے تھیسس کا نام دیا، مثبت چیز کا۔ سرمایہ دار طبقہ جو تھا اس نے جس جو بغاوت کا وجہ بنا تھا وہ اس کو اس نے اینٹی تھیسس کا نام دیا، اور جو ایک مثبت چیز سامنے آئی تھی، مصالحتی نتیجہ سامنے آیا تھا، اس کو اس نے سینتھیسس کا نام دیا۔ تو اس طرح سے اس نے اس کی جدلیاتی مادیت اس نے اس طرح سے پیش کی۔ اب ہم اس کا اگلا جو اصول ہے وہ ہے مزدوروں کا انقلاب، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ مارکس کہتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ مزدور جو ہیں، مزدور طبقہ، چونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے اور ہر وقت ان کے درمیان، مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان طبقاتی تصادم، کشمکش موجود رہتی ہے نظریہ قدر زائد کی بنا پر۔ تو اس وجہ سے یہ ہر وقت جو ہے وہ ان کے درمیان جو کشمکش ہے، اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ایک غیر طبقاتی معاشرہ وجود میں آئے گا، تو اس وقت جو یہ مزدور ہوں گے ان کا انقلاب آئے گا، وہ امرا کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور اپنا انقلاب لے آئیں گے۔ تو اس طرح سے مزدوروں کا انقلاب جو ہے وہ ریاست کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ مزدوروں کی آمریت آئے گی، یعنی جب وہ مزدور اپنا انقلاب لے آئیں گے تو اس کے بعد مزدور اپنی آمریت قائم کر لیں گے اس معاشرے کے اندر، اور اس طرح سے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت ایک غیر طبقاتی معاشرہ جنم لے گا، یعنی اس وقت کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، سب کچھ جو ہے وہ قومیات لیا جائے گا، قومی ملکیت میں آ جائے گا،
اور ریاست کی ملکیت میں آ جائے گا. جتنی بھی بڑی صنعتیں، کارخانے، زمینیں ہوں گی وہ ساری ریاست کی کنٹرول میں آ جائیں گی. مزدوروں کی آمریت کا دور جو ہے وہ ایک عبوری دور ہوگا، یعنی وہ ہو سکتا ہے بہت لمبا عرصے تک چلے لیکن وہ اصل منزل نہیں ہے، وہ ایک عبوری دور ہوگا. اس کے بعد جو اصل منزل ہے ان کی، وہ اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، ریاست کا خاتمہ، غیر طبقاتی اور غیر ریاستی معاشرہ. یعنی ان کا اصل منزل جو ہے وہ ہے غیر طبقاتی اور غیر ریاستی معاشرہ. جب ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا بالکل، جب مزدوروں نے آمریت قائم کی، اس میں انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ انہوں نے جو ریاستی معاشرہ ہوگا، جو غیر طبقاتی معاشرہ ہوگا، اس میں زندگی کن اصولوں کے تحت گزارنی ہے. ان کو اس میں رہنے کی ٹریننگ دی گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اور اس کے علاوہ جب مزدوروں نے اپنی آمریت قائم کی تھی، اس آمریت کے دوران انہوں نے، اس عبوری دور کے دوران انہوں نے ان کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے، نظریات کے حامل لوگ تھے، ان سب کو قتل کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا، ان سے انتقام لے لیا. اب وہ جب یہ دیکھ لیں گے صورتحال کہ اب کوئی بھی ان کے خلاف نظریے کا حامل بندہ نہیں بچا پوری ریاست میں، تب ریاست جو ہے وہ غیر طبقاتی اور غیر ریاستی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا اور ریاست خود بخود ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس نے 7 اصول بتائے اپنے اشتمالیت کے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی مختلف ماہرین کی طرف سے. جو تنقید کی گئی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مادیت پرستی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ سارے کا سارا نظریہ اشتمالیت جو ہے مادیت پرستی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر ہی اس کے ساری بیس ہے. تو اس کے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو کچھ بھی واقعات ہوئے تاریخ میں، جتنی بھی تبدیلیاں آئیں، سب کی وجہ صرف مادیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس میں اور بہت سی وجوہات تھیں، سیاسی تھیں، معاشرتی تھیں، مذہبی تھیں، جغرافیائی تھیں، نفسیاتی اسباب تھے. تو سب کو ہم ایک ہی طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ صرف ایک ہی مادے کی وجہ سے یا معیشت کی وجہ سے ہی یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مارکس نے اس کو صرف ایک پہلو سے دیکھا ہے، مادیت پرستی کے پہلو سے. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ نظریہ قدر زائد اور محنت کش ہیں کہ جو اس نے نظریہ قدر زائد پیش کیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی مال تیار ہوتا ہے، اس کی تیاری میں جو محنت لگائی جاتی ہے، اس محنت کا معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا مزدوروں کو، ان کو صرف اجرت دے دی جاتی ہے. تو اس لیے جو بھی پروفٹ ہوتا ہے، اس پروفٹ میں سے بھی حصہ جو ہے وہ مزدور کو دیا جائے. تو اس کے بارے میں جو سرمایہ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں تیاری کے بعد جو اس میں خسارہ اگر ہوتا ہے، تو خسارہ سارا کارخانہ دار جو ہے، جو سرمایہ دار ہے، وہ برداشت کرتا ہے، تو پروفٹ بھی وہی رکھے گا. ٹھیک ہے، یا تو اگر یہ رکھنا ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ بھی مزدوروں کو دیا جائے، اس میں نظریہ قدر زائد میں ان کو برابر کا شریک ٹھہرانا ہے، تو جب اس میں خسارہ ہو تو اس میں بھی مزدور کو پھر برابر کا شریک ٹھہرایا جائے اور وہ بھی برداشت کرے پھر اس خسارے کو. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے تاریخ صرف طبقاتی کشمکش کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھا، اس نے کہا کہ تاریخ جو ہے وہ صرف طبقاتی کشمکش کا نام ہے، کہ اس میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں وہ وجہ اس کی کیا تھی کہ سرمایہ داروں کے اور مزدوروں کے درمیان کشمکش جاری تھی، اور ان کے درمیان آپس میں ہر وقت جو ہے وہ جنگ سی جاری رہتی تھی کہ وہ جو ہیں وہ چاہتے تھے مزدور کہ ان کو زیادہ دیا جائے، سرمایہ دار نہیں دینا چاہتے تھے. اسی بنا پر تمام تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا انقلاب، لیکن اس کے پس منظر میں ایسی کوئی وجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، معاشی وجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ جو ہے مارکس کی انقلابی پیشن گوئی میں کوئی صداقت نہیں. مارکس نے جو اپنی انقلابی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک جو ہے وہ غیر طبقاتی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوا، غیر طبقاتی یا معاشرہ قائم نہیں ہوا. جیسے اس نے یہ جو نظریہ پیش کیا تھا امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی کو سامنے رکھے ہوئے کیا تھا کہ وہاں پہ ایک بڑا عظیم انقلاب آئے گا، محنت کش جو ہیں وہ ان کے خلاف انقلاب لے آئیں گے، ریاست ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روس اور چین میں انقلاب آیا، لیکن یہ پیشن گوئی وہاں بھی سچ نہیں ہوئی کہ وہاں پر غیر ریاستی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے.
پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ غیر جمہوری طریقہ ہے، یعنی اس میں ہر غیر جمہوری طریقے کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ کمیونسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری طریقہ اپنانا اصل میں یہ جو کمیونزم ہے اس کی روح کے خلاف ہے، اس لیے ہر قسم کا تشدد جو ہے وہ اپنایا جائے تو یہ غیر جمہوری طریقہ کار ہے، امن دشمن ہے، دنیا کی سلامتی کو ختم کرنے والا ایک خطرناک نظریہ ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ریاست کا خاتمہ۔ جیسے ہم نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ مزدوروں کی آمریت قائم ہو جائے گی، اور مزدوروں کی آمریت جو ہے وہ ایک عارضی دور ہوگا، اور اس دور میں لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ انہوں نے غیر طبقاتی غیر ریاستی معاشرے میں کیسے زندہ رہنا ہے، تو وہ ایک غیر طبقاتی اور غیر ریاستی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ صرف ایک خیالی دنیا کی خیالی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ چین اور روس میں اس پر بہت زیادہ عمل ہوا، چین میں ابھی بھی ہے، لیکن وہاں بھی ریاست کا خاتمہ نہیں ہوا۔ ظلم و استبداد ہے کہ اس کا بیس ہی ظلم اور استبداد پر ہے، کہ اس میں مزدوروں کی جب آمریت قائم ہوگی تو اس کے بعد مزدوروں نے کیا کرنا ہے، آمریت قائم کرنے کے بعد لوگوں جو ان سے سیاسی مخالفت رکھتے ہیں، نظریاتی مخالفت رکھتے ہیں، ان کو چن چن کر مار دینا ہے، ٹھیک ہے، خونی انقلاب ہوگا یہ، اور اس طرح سے یہ جو ہے ظلم و استبداد پر مبنی نظریہ ہے۔ اور اس میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی ملکیت ہے، اس میں اشتمالیت میں افراد کا ذاتی ملکیت کا حق ہم نے دیکھا کہ بالکل ختم کر دیا گیا، ساری چیزیں قومیہ لی گئی، اور سب کو ایک جیسا مطلب جو بھی تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو پیسے دیے جائیں گے، تو اس طرح سے مساوات قائم کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات جو ہے اس کا تصور خود غیر وہ منصفانہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لائق اور نالائق افراد برابر ہو جائیں گے، محنتی اور کام چور افراد برابر ہو جائیں گے، ایک ماہر ہے ایک اس میں بالکل کام میں ناڑی ہے اور ان کی حیثیت برابر ہو جائے گی، تو یہ تو انصاف نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ نظریہ جو ہے وہ بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے، جن ریاستوں نے اس نظریے کو اپنایا وہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ہم نے دیکھا اشتمالیت کے نظریے پر جو تنقید کی گئی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اشتراکیت اور اشتمالیت۔ اشتراکیت کے ہم نے کل پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اصل میں نظریہ کیا ہے، اشتمالیت کیا ہے، ان میں جو بنیادی فرق ہے کہ نظریہ اشتراکیت معاشرتی تبدیلیوں کے لیے جمہوری طریقہ کار پر یقین رکھتا ہے، جبکہ جو اشتمالیت کو اپنانے والے لوگ ہیں وہ اس کی روح کے خلاف سمجھتے ہیں جمہوری طریقوں کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے سے تمام تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما کی جائیں۔ اس کے بعد اس میں جو دوسرا فرق ہے وہ ہے کہ نظریہ اشتراکیت ریاست کے خاتمے کا حامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان کے مطابق ریاست ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہم نے اشتمالیت میں دیکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست ختم ہو جائے گی اور ایک غیر ریاستی معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے ان دونوں میں فرق دیکھا۔